ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے جو ہے وہ ہمارے اس کامل دین کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، بلکہ اسی بہانے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو یہ سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ میں درود شریف پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لو ڈاکٹر صاحب، میرا سوال آپ سے جو ہے وہ یہ ہے، جو میرا سوال نہیں ہے، بہت ساری آڈینسز کا، جن کو آپ فیضیاب کی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور آپ کی آل پر بھی۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر آل سے مراد کیا ہے؟ یہ آل جو ہے یہ کیا ہے، کون ہے جن کے اوپر ہم سلام بھیجتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام تو ہم بھیجتے ہیں، میں اس پہ بھی ایک سوال آپ سے پوچھوں گا، لیکن میرا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آل سے مراد کیا ہے، یہ ذرا بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ارشاد باری ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے مسلمانوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلامتی کی بھی دعا کرو۔ ایک تو میرا پہلا نقطہ یہ ہے، جو میرے اپنی ایک تحقیق ہے، کہ درود صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجنا چاہیے، باقیوں پہ نہیں، کیونکہ قرآن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے۔ جب ہم اس حکم کے ساتھ ان کے کسی اور کو، چاہے وہ اعلیٰ اولاد ہو، چاہے پیروکار ہو، جو کو ان کو جب مکس کر دیتے ہیں تو وہ جو انفرادیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے میں جب بھی درود بھیجتا ہوں میں صرف حضور پر بھیجتا ہوں، کیونکہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بعد میں یہ ہم نے اپنی طرف سے ایڈ کر لیے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، ہم خود نہیں بھیج رہے، ہم پھر اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا، اے اللہ تو درود بھیج۔ بھئی اللہ نے تو ہمیں کہا بھی تم بھیجو، ہم کہتے نہیں نہیں ہم نہیں بھیجتے، آپ بھیجو۔ یہ بھی بات غلط ہے، میں نے بھیجنا ہے، الصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کر کے کہ درود بھیجنے ہم۔ تو دوسری بات ہے، قرآن میں جو یا کہیں بھی اگر آل کا ذکر ہے قرآن میں، چاہے آل محمد ہو یا آل ابراہیم ہو، آل سے مراد پیروکار ہیں۔ یہ قرآن میں تھرو آؤٹ جہاں بھی تھے، جیسے قرآن کے تو وَنَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے آل فرعون سے تم کو نجات دی، تو فرعون کی تو اولاد ہی نہیں تھی، اس کے پیروکار، اس کے جو حمایت تھے، ادار تھے، ان کو دیا۔ اسی طرح آل موسیٰ بھی کا بھی جہاں ذکر ہوگا، اس سے مراد بھی موسیٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں بلکہ پیروکار ہوں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی۔ اسی طریقے سے آل ابراہیم کا بھی جہاں ذکر ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ یہ آل ابراہیم سے مراد ان کے پیروکار ہیں۔ تو جب یہ بات طے ہوگی، آل عمران جو ہے وہ قرآن میں، بلکہ اسی پہ ہی ایک میں کہوں گا کہ یہ جو ہے جب قرآن نے یہ کہا، ایک لفظ اس میں آتا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم، آل نوح اور آل عمران کو جو ہے وہ فضیلت دی اور ان کو ہم نے یہ نعمتیں دی، تو وہاں بھی آل سے مراد ہر جگہ یہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اس سے مراد پیروکار ہیں، ورنہ تو جب آل ابراہیم پہ آپ درود کا کہتے ہیں تو آل ابراہیم میں تو یہودی بھی شامل ہیں، صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ نسب میں سے، اولاد میں سے، تو پھر ہم ان پہ بھی بھیجتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے امریکہ میں جب انٹرفیتھ ڈائیلاگ پہ تھا، ایک یہودی نے یہی کہا، کہتے نماز میں تو کوئی آپ ہمیں 27 دفعہ جو ہے ہم پہ درود بھیجتے ہیں اور ویسے آپ ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ تو وہاں سے میں چونکا، اور پھر میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا آل سے مراد پیروکار ہے۔ ٹھیک ہے، جو اس وقت کے بھی پیروکار تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نیک لوگ تھے، ان پر بھی درود سے مراد ہوتا ہے رحمتوں کی دعا کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں درود کیا ہے، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں تھا، صلوات بھیجتے ہیں تو صلوات کیا ہے، کوئی چیز ہے ایسی جو بھیجتے ہیں، کوئی گفٹ ہے، کیا ہے؟ صلوات کا جو معنی ہوتا ہے صلو علیہ، اس میں ہوتا ہے کہ رحمت کی دعا کرنا، بلندی درجات کی کرنا، ان کے لیے جو ہے وہ مختلف معنوں میں ہے، کہ جب ہم آل کے لیے کریں گے تو اور معنی میں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہم صلوات کا ذکر کرتے ہیں، جو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں یہ ہے کہ ہم ان کی تحسین کرتے ہیں، کہ ان کی جو عنایات ہیں ہمارے لیے، جو اسلام کی خدمات، اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کی شکر گزاری کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا مطلب ان کی شکر گزاری جو ہے وہ کرنا ہے۔ اور میں اسی لیے جب درود پڑھتا ہوں نماز کے بعد، اور میں نماز کے فوراً بعد
سلام پھیر کے میں درود سے پہلے درود اپنی زبان میں پڑھتا ہوں تاکہ مجھے پتہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ تو نہیں زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں عربی میں پڑھ رہا ہوں. تو میں اسی طرح کرتا ہوں کہ درود صلات میرے پیارے پیغمبر پہ جس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، جس نے ہمیں جانور سے انسان بنایا، جس نے ہمیں تہذیب سکھائی، جس نے ہمیں غلامی سے آزادی دلائی. یہ صحیح ہے کہ آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور جی